بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بہت بڑا صدمہ ہوا اور ایک مدت تک عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اس اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دریافت فرمایا کہ تو چاہے تو اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں۔ اس نے عرض کیا کہ حضور یہی تو چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی مفتی غلام ناک کے نتنوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کی کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ وہ مردہ ہو کر گر پڑا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ صاحب قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اچانک قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یا روح اللہ ہے، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، لیکن وہ اسرائیلی ایک عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ زاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، اسی لیے میں اب چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں آپ آرام کر لیں۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر وہیں سو گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا وہاں سے ہوا گزر، جو اپنے زمانے کا حسین و جمیل شہزادہ تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی از خود فریفتہ ہو گئی۔ ادھر جیسے ہی اس شہزادے کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر قربان ہونے لگ گیا۔ عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر سوار کر دیا اور لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو اپنے پاس نہ پایا تو بہت ہی پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا اور اس کے قدموں کے نشان پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس اب پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ تو میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اسرائیلی کا بولنا تھا کہ اس عورت نے کہا میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا کہ تم میری لونڈی کو لینا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کی ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہنچے، جن کو دیکھ کر وہ ان سے کہنے لگا کہ یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے اللہ کے حکم سے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت کہنے لگی یا روح اللہ، بخدا میں وہ نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جو ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرتا تھا
وہ زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف وہ نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ مصروف ہو گئے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔